बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का, जिसको फॉरेन फंडिंग का नाम दिया जाता है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस ख़त्म कर दिया था। अब ये ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है। वफाकी हुकूमत मुकदमा तो कर बैठी, अब वफाकी हुकूमत को ये नहीं समझ आ रही कि ये केस किस अदालत में चलेगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल भी गई है और वहाँ जाकर बताया है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाएं स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में, और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल कहती है कि हमारे पास तो कॉग्निजेंस हम नहीं ले सकते, कोई फंडिंग का मामला हो हम कैसे लें। बैंकिंग अदालत कहती है हम नहीं लेते। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल कहती है कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, हम कैसे कॉग्निजेंस ले सकते हैं। स्पेशल कोर्ट, क्योंकि एफआईए का केस है तो स्पेशल कोर्ट ही लेगी। स्पेशल कोर्ट बात सुनने को तैयार नहीं है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी जमानतों का मामला है, वो जेल में है, और उनकी जमानत के हवाले से अभी तक ये इनको समझ नहीं आ रही कि जमानत दायर कहाँ पे करनी है। जिस अदालत में जमानत दायर की जाती है वहाँ से ये आवाज़ आती है कि जी नहीं, हम अभी नहीं ये दरख्वास्त ले सकते, हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, दायरा इख्तियार नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये है इनकी नलायकियाँ। मुकदमा इन्होंने वो किया जिसका ना एफआईए से कोई लेना ना देना, और अब ये फंस गए हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे शेख रशीद के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो अरूज पर हैं, और अब शेख रशीद से लाल हवेली छीनने के लिए भी एक नोटिस जारी किया गया है, और ये वफाकी महकमा औकाफ ने ये नोटिस जारी किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज आज़म सवाती को अदालत में पेश किया गया था। आज़म सवाती को 3 दिन से वो जिस्मानी रिमांड पर थे, और कल जब जिस्मानी रिमांड दिया गया था और अदालत जिस्मानी रिमांड बनता नहीं था, और जिस्मानी रिमांड में जो चीज़ें हैं कानून के मुताबिक आप जानते हैं कि जिस्मानी रिमांड के लिए ज़रूरी है, जब अदालत में पेश किया गया तो जो वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाबर अवान साहब, उन्होंने कहा कि जो जिस्मानी रिमांड है ये उसका केस नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि कोई रिकवरी नहीं होनी। एक ट्वीट है जिसकी बुनियाद पर यह केस बनाया गया, और क्या उस ट्वीट की बुनियाद पर ये 3 दिन पहले जिस्मानी रिमांड ले चुके हैं, मजीद किस चीज़ के लिए ये जिस्मानी रिमांड मांगते हैं। और साथ बाबर अवान साहब ने बताया था कि जनाब आप अगर चाहते हैं तो हम आपको चैम्बर में दिखा सकते हैं जो तशद्दुद किया जा रहा है और जो जुल्म किया जा रहा है आज़म सवाती पर। वो एक सेनेटर है, वो एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर है पार्लियामेंट का, और उसके साथ ये हशर किया जा रहा है, तो फिर बाकियों के साथ क्या होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप जानते हैं कि इसके ऊपर बातचीत हुई, इसके ऊपर डिस्कशन हुई, और ये मामला जो कल अदालत में चलता रहा, लेकिन अदालत ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया था। अब दोबारा क्या हुआ कि उस एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज उनको इतवार का दिन था, इतवार के दिन आज उनको पेश किया गया, और दोबारा अदालत ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चौथा दिन है, उसको आज जिस्मानी रिमांड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक ट्वीट की बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। 2 चीज़ें होती हैं कि हमने तफ्तीश करनी है। तफ्तीश तब की जाती है जब कोई मामला ऐसा हो कि जिसमें कोई अगला जो मुल्ज़म है वो मान नहीं रहा और पुलिस एविडेंस लेना चाहती है। ये ऐसा मामला है कि ये एडमिटेड फैक्ट है, और आज़म सवाती कहता है कि मैंने ये ट्वीट किया है, ये एडमिटेड फैक्ट है। एडमिटेड फैक्ट में मजीद आप क्या एविडेंस लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़ होती है रिकवरी। अब कहते हैं हमने ट्विटर अकाउंट रिकवर करना है, ये काम एफआईए का नहीं है। आपको एक ट्वीट है, वो उसका वेरीफाइड अकाउंट है, उससे एक ट्वीट आ गया, वो आपने उसको ले लिया, उसके बाद अब आप चौथा दिन है जिस्मानी रिमांड। इतना तो अगर कोई कत्ल का मुकदमा हो तो उस पर भी अदालतें 2-2 दिन का जब जिस्मानी रिमांड देती हैं तो सोच समझ के देती हैं, और यहाँ पर अजीब अंधेर नगरी है कानून की कि जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है और उसके लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको ये नहीं समझाता कि जिस्मानी रिमांड का कोई कानून है, उस कानून के मुताबिक जब तक और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जिस्मानी रिमांड में जब मजिस्ट्रेट पहले ये देखता है कि आपको जो 3 दिन हमने रिमांड पर दिया हुआ है कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई है, आपने तफ्तीश में ऐसी कौन सी है कोई जो आप इम्प्रूवमेंट आई है, आपके पास कुछ शवाहिद आए हैं कि आप मजीद रिमांड लेना चाहते हैं। जब तक वो पहले कोई डेवलपमेंट ना बताएं नया रिमांड नहीं मिलता। लेकिन यहाँ चूंकि मामला कुछ और है और रिमांड मिल जाता है, और आज भी आज़म सवाती ने कहा
کہ میں رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا اور سائبر کرائم ونگ کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور اگر ایک سینیٹر ایک ٹویٹ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے بعد پھر اس کو ممبر آف سینٹ رہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اور میں حیران ہوں اپنے آنریبل چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں کہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ واپس پارلیمنٹ میں جائیں، آپ واپس پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمان بالادستی ہے پارلیمنٹ کی، جبکہ جو سینٹ میں بیٹھے ہیں ان کا جو حشر نشر کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں؟ ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے اور جو ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ اب سامنے آ گئی ہیں۔ بہرحال دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے شیخ رشید کا۔ شیخ رشید کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ شیخ رشید کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر لال حویلی سمیت جو اپنی جائیداد ہے جس پر ان کے خاندان کے لوگ رہائش پذیر ہیں اس کو خالی کیا جائے۔ یہ شیخ رشید کی جو جائیداد ہے یہ ان کی وراثتی جائیداد ہے، پرانی ان کی جدی پشتی جائیداد آ رہی ہے، اور اس پر اب یہ جو وفاقی حکومت ہے جو متروکہ وقف املاک ہے انہوں نے یہ نوٹس جاری کیا ہے، یہ بے دخلی کا نوٹس جاری کیا ہے، 7 روز کے اندر جگہ خالی کرنے کے لیے جو نوٹس ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جس جائیداد کا نوٹس جاری کیا گیا اس میں لال حویلی کا بھی ذکر ہے۔ متروکہ وقف املاک نے جگہوں کو خالی کرانے کے لیے پولیس کی بھی مدد مانگ لی ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے 19 اکتوبر کو آپریشن کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور ایف آئی اے کو بھی کارروائی میں حصہ بنایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی جگہ پر ناجائز قابض ہو اور اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے اینٹی کرپشن، ایف آئی اے کو جب آپ نے ایس ایچ او بھی بنا لیا، آپ نے ایف آئی اے کو سارا کچھ بنا لیا، وہ منی لانڈرنگ بھی کے کیسز بھی وہی دیکھے، ممنوعہ فنڈنگ کے کیسز بھی وہی دیکھے، اور اب وہ ناجائز قبضے کا کیس بھی ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایف آئی اے کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایف آئی اے کبھی بدنام نہیں ہوا تھا جو اب یہ ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اب ان کا کہنا ہے جی کہ ایف آئی اے جلد شیخ رشید کو طلب کرے گا اور پھر اراضی پر متروکہ وقف املاک اراضی پر قبضہ کرنے کے الزام میں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ شیخ رشید نے اپنا جو موقف ہے وہ دیا ہے، اور شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ گرفتار ہونا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں پہلے بھی گرفتار رہا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مجھ سے میرے بڑوں کا بزرگوں کا جو وراثتی گھر ہے وہ چھیننے کی خواہش رکھنے والے اس بھول میں ہیں کہ ہمارے ملک میں عدالتیں سوئی ہوئی ہیں، میں عدالتوں کے پاس جاؤں گا اور مجھے انصاف ملے گا۔ اب میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے اس پر کیونکہ یہ راولپنڈی میں ہے، پنجاب پولیس کی مدد کے بغیر، کیونکہ اسلام آباد پولیس تو یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتی، تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا قبضے کا اور یہ ساری چیزیں۔ اور اگر اسحاق ڈار کو سٹے مل سکتا ہے تو شیخ رشید کو بھی مل سکتا ہے، اور اس معاملے پر سٹے آرڈر ہو جائے گا، اور یہ جو خواہش ہے کہ ہم شیخ رشید کا 19 اکتوبر کو شیخ رشید سے لال حویلی کا قبضہ لے لیں گے، یہ ان کی میرے خیال میں غیر قانونی ایک خواہش ہے۔ اور حامد میر جیسا جو ان کا ترجمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کئی دہائیوں سے ان کی فیملی وہاں پہ رہ رہی ہے شیخ رشید کی، ان کو یہ نوٹس جاری کرنا زیادتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں جاتی عمرہ کی، تو جاتی عمرہ کی انہوں نے زمین، سرکاری زمین کو اپنے نام پر ٹرانسفر کروا کے ذاتی ملکیت میں لے کر آئے۔ وہاں پر معاملہ کیا ہے؟ وہاں پر معاملہ یہ ہے شیخ رشید کا کہ یہ وقف املاک کی سرکاری جگہ تھی اور یہ یہاں پر بیٹھے ہیں، تو وہ ٹرانسفر کروانے کا معاملہ نہیں تھا، اور اس میں کسی اور خاتون کے نام پر پہلے ٹرانسفر کروا کے اپنے نام ٹرانسفر کروانے کا معاملہ نہیں تھا۔ اور یہ معاملہ ابھی تو ایک عدالت سے فیصلہ آیا، چھوٹی عدالت سے، پھر یہ اپیلیں ہوتی ہیں، اپیلوں کے بعد جا کے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہاں جائے گا۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جب الیکشن کمیشن کی طرف سے رپورٹ آئی تھی تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی شروع کی تھی ایف آئی اے نے پاکستان تحریک انصاف کے سارے رہنماؤں کو طلب کر لیا اور سینیٹر سیف کو گرفتار کیا، اور آج تک نہیں پتا کہ ان کو کہاں رکھا ہوا ہے اور کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، جسمانی ریمانڈ ہوئے اور اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیلوں میں بھیج دیا، پھر انہوں نے اپنی ضمانتیں دائر کرنا شروع کر دیں۔ اب جب انہوں نے ضمانتیں دائر کی، یا جب عمران خان نے اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو عمران خان کے وکیل نے بھی عدالت سے، سلمان صفدر نے یہ عدالت سے کہا تھا
کہ جناب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس عدالت میں جائیں. ہمارے خلاف ممنوع فنڈنگ کا کیس ایف آئی اے نے شروع کر دیا، لیکن وفاقی حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ممنوع فنڈنگ کا کیس کون سی عدالت چلائے گی، کس عدالت میں چلے گا، کون اس پر کوگنیزنس لے گا. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کس کے پاس گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو گئے تھے اسپیشل کورٹ سینٹرل کے پاس. وہاں ہمیں انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس ہمارے پاس نہیں چلے گا. پہلے ہم بینکنگ کورٹ گئے، بینکنگ کورٹ بھی ہمارا کیس نہیں سن رہی. اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست کو ڈسپوز آف نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو حفاظتی ضمانت دی تھی، اور حفاظتی ضمانت کے بعد کہا تھا کہ آپ جائیں متعلقہ عدالت میں، اگر وہاں آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو 18 اکتوبر کو ہم دوبارہ آپ کے کیس کو ٹیک اپ کریں گے. تو 18 اکتوبر کو عمران خان کا کیس دوبارہ وہاں پہ سنا جائے گا. لاہور میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی ضمانتوں کا معاملہ ہے، تو اب یہ مجسٹریٹ جب انہوں نے ریمانڈ لینا تھا تو ریمانڈ تو ان کو مجسٹریٹ کی عدالت سے مل جاتا ہے. اب مجسٹریٹ کی عدالت سے ریمانڈ لینا الگ بات ہے. اب ضمانت کہاں سے ہوگی؟ جو اس اوفینس کو جس عدالت میں اس اوفینس کا ٹرائل ہوگا وہاں ضمانت ہوگی. اب وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں تو ہونا نہیں ہے، تو وہ کہاں پہ ہوگا اس کا پتہ نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ضمانت کی درخواستیں لے کے پھر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں کوئی بتانے والا کہ یہ کس عدالت میں جائے گی. اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ہائی کورٹس کی طرف رجوع کر رہی ہے. تو یہ وفاقی حکومت، کیونکہ انہوں نے جلد بازی میں، یہ وہ کیس ہے جب ایف آئی اے نے کہا تھا کہ ہم تب کوئی کارروائی کر سکتے ہیں جب کوئی ایسی فورن فنڈنگ ہو جو ریاست کے دشمنوں سے لی جائے یا ریاست مخالف سرگرمیوں میں یا دہشت گردی میں استعمال کی جائے. جب یہ الزام نہیں ہے تو ہم اس پر کیسے کوگنیزنس لے سکتے ہیں؟ لیکن رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نہیں، جیسا تیسا کر کے آپ نے اس کو کارروائی کرنی ہے. کارروائی کر بیٹھے، اب ان کے پاس عدالت کوئی نہیں ہے کہ کون سی، کیونکہ ایف آئی اے کا قانون اس کو ڈیل ہی نہیں کرتا. تو ایف آئی اے کی جو اسپیشل عدالتیں اس کو سنیں گی کیسے؟ ایف آئی اے نے تو غیر قانونی طور پر یہ انکوائری شروع کر دی. عدالتیں تو دیکھتی ہیں کہ ہمارا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور وہ اس بنیاد پہ کارروائی کرتی ہیں. تو یہ ایک معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.